نام جناب سید ساحل آغا صاحب کا ہے، اور ان کا کمال یہ ہے کہ ان کی شخصیت میں داستان بات کرتی ہوئی نظر آتی ہے. بڑی نستعلیق، بڑی نفیس شخصیت کے مالک ہیں. میں دو تین چیزیں ان کے بارے میں سے آپ کو بتانا چاہوں گا. شبانہ اعظمی نے انہیں این امیزنگ آرٹسٹ کے طور پر خطاب کیا تھا. ہی از این میجیشین آف داستان گوئی. جاوید اختر صاحب نے ان کے بارے میں کہا تھا. اور رضا مراد صاحب کے علاوہ شعیب اختر، جن سے سب خوف کھاتے ہیں جن کی بالنگ سے، انہوں نے بھی ایک ان کے تعلق سے انبیٹیبل کمال ہے 3 بار کمال ہے کہا تھا. اگر کچھ اور کہتے کمال کے علاوہ 3 بار تو بہت کچھ ہو سکتا تھا ساحل آغا صاحب کے ساتھ. اور ان کا کمال یہ ہے کہ نیشنل میوزیم نے ان کی جو یونیفارم ہے اسے اپنے یہاں آرکائیوز میں رکھا ہے کہ یہ داستان گوئی کی لباس ہوتا ہے. دوسری بڑی آرٹسٹ جو ہمارے ساتھ ہیں وہ ہیں فارحہ خان صاحبہ، جو مشہور ٹی وی ایکٹریس ہیں. کئی ایوارڈ آپ کو حاصل ہو چکے ہیں، کئی ٹی وی سیریل اور کئی ویب سیریز میں آپ کو دیکھا جاتا رہا ہے. کرائم پیٹرول تو ہم سب نے دیکھا ہے، ڈرے بھی ہیں، سمجھے بھی ہیں، اور تھوڑے ہوشیار بھی ہوئے اپنے سماج سے. اس میں بھی آپ ہمیں نظر آتی رہی ہیں. ساودھان انڈیا کے اندر بھی، فیئرس فائل کے اندر بھی، ٹوٹا ورس، مینا، جگنی چلی جالندھر، اور اس طرح ایک بڑی طویل فہرست ہے. تو اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا، داستان گو سید ساحل آغا اور فارحہ خان صاحبہ کو میں آواز دے رہا ہوں. استقبال کیجیے سید ساحل آغا اور فارحہ خان. آج کی داستان گوئی خود ایک فن ہے جس کے فنکار بہت کم بچے ہیں ہندوستان جنت نشان اور پوری دنیا میں. منٹو نے کہا کہ جب میں افسانے لکھتا ہوں تو اپنے کرداروں سے بات کرتا ہوں، ان سے میں ملتا ہوں، تبھی وہ سچائی میرے کرداروں میں نظر آتی ہے. ہر فن کی اپنی زندگی ہے، چاہے وہ کہانیاں سنانے کا فن ہو، وہ رقص ہو، موسیقی ہو، چاہے وہ کوئی زبان ہو. جب ہر فن کی زندگی ہے تو اس کی چاہت، اس کی جستجو، اس کا کچھ کہنا کچھ سننا بھی ہوگا. آج ہم محسوس کریں گے کہ داستان گوئی خود کیا محسوس کرتی ہے اپنے بارے میں، اور وہ کیا سوال ہیں جس میں لوگ الجھے ہیں اور وہ انہیں سلجھانے کی جستجو میں 800 برس سے دریا بکریا، شہر و شہر، ملک در ملک گھومتی پھرتی آج آپ کے شہر دہرادون. میرے ساتھ فارحہ خان صاحبہ ہیں. آپ سب کی دعائیں اور آپ کا آشیرواد کہ آئیں کریں گفتگو داستان گوئی کے ساتھ. بہت شکریہ. اپنی تالیوں سے نوازیے اور ہم شروع کریں. جی، تو کیا سوال ہے داستان گوئی سے جو چاہتے ہیں لوگ پوچھنا اور وہ دے کچھ جواب؟ زمانہ تو بڑے شوق سے سن رہا تھا، زمانہ تو بڑے شوق سے سن رہا تھا، ہم ہی سو گئے داستاں کہتے کہتے. تو ہم آپ سے جاننا چاہیں گے کہ داستان گوئی کیا ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کہاں سے آئی، کون لے کر آیا، کب بنی، کیسے بنی، کس نے بنائی، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کسی اور کب تک ہے، کیسے ہے. محترمہ یہ تو ٹھیک ہے، مطلب یہ تو طے نہیں ہوا تھا کہ آپ سارے سوال ایک ہی سوال میں پوچھ دیں. یہ شام ہے، آرام سے دھیرے دھیرے سے آپ سوال کریں، ہم جواب دیں گے. ایک ایک کر کے سوال کریں. جی نہیں، یہ صرف میرا پہلا سوال ہے. داستان غم یوں تو طویل ہے بہت، داستان غم یوں تو طویل ہے بہت، مگر تم سننا چاہو تو مختصر بھی ہے. مختصر یوں کہ داستان گوئی 13ویں صدی کا فن ہے، امیر خسرو نے ایجاد کیا اور اردو میں کہانیاں اس میں سنائی جاتی ہیں. جواب مکمل ہوا. اگلا سوال. شاید جواب ابھی مکمل نہیں ہوا ہے. میں آپ سے پھر سے جاننا چاہوں گی، داستان گوئی کیا ہے، کیوں ہے، کیسے ہے، کب سے ہے، کب تک ہے، کس نے بنائی، کیسے آئی، اور اس کی اہمیت کیا ہے، کیسے ہے، کیوں ہے، اور کب تک ہے. اوہ، یہ تو آپ حکومت نہ بنے. داستان گوئی
صوفی شاعر مورخ تاریخ داں امیر خسرو، اس نے اس چاہت سے بنائی کہ ہندوستان جنت نشان کی بولیوں اور کہانیوں کو ایک انداز میں پرو سکے۔ 13ویں صدی میں اس شخص نے اس فن کو داستان گوئی کہا۔ 16ویں صدی آتے آتے ایک اور انداز، فارسی آمیز انداز اس میں شامل ہوا اور داستان گوئی کو نئی جہت ملی کہ اسی انداز میں داستانیں سنانے کا نام داستان گوئی ہے۔ اب سوال کا جواب ہوا مکمل؟ دوسرا سوال۔ خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، خیال جس کا تھا خیال میں ملا مجھے، سوال کا جواب بھی سوال میں ملا مجھے۔ بہت شکریہ اس تعریف کے لیے۔ پہلے سوال کا جواب تو مکمل ہونے دیں، تب دوسرے سوال تک ضرور پہنچیں گے۔ تو کیا میں اپنا پہلا سوال پھر سے دوہراؤں یا نہیں میں سمجھ گیا۔ آپ یوں تو داستان غم مختصر ہے بہت، اگر تم سننا چاہو تو طویل بھی ہے۔ بھائی طویل سنیے کہ جب موجودہ دور کے ایک داستان گو سے پوچھا گیا داستان گوئی کیا ہے تو اس نے یوں کہا کہ جب اکبر کے دربار میں ذکر چھڑا کہ داستان گوئی کیا ہے تو اس نے وہ کہا، اور امیر خسرو سے جو پوچھا گیا داستان گوئی کیا ہے تو جانے انہوں نے کیا طلسماتی کہا کہ ذکر کریں آج کے دور کے داستان گو سے جو پوچھا داستان گوئی کیا ہے کہ میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، میری داستان حسرت وہ سنا سنا کے روئے، مجھے آزمانے والے مجھے آزما کے روئے۔ جو سنائی انجمن میں شب غم کی آب بیتی، جو سنائی انجمن میں شب غم کی آب بیتی، کئی مسکرا کے روئے کئی رو کے مسکرائے۔ کوئی ایسا اہل دل ہو جو فسانہ محبت میں اسے سنا کے روں وہ مجھے سنا کے روئے۔ اکبر کے دربار میں ایک داستان گو تھا کہ داستان گو داستان سنا رہا تھا۔ داستان ابھی یہاں پہنچی تھی کہ شہزادے کا بیاہ ہوا، وہ کمرے میں داخل ہوا، اس کا ہاتھ ابھی پردے پہ ہے کہ تبھی داستان گو کو ایک دوسرے نواب کے یہاں سے بلاوا ہے۔ داستان گو اس نواب کے جانے سے پہلے اپنے شاگرد کو بلایا اور کہا، میاں شاگرد، ہمیں نواب صاحب کے یہاں سے بلاوا آیا ہے، ہم جاتے ہیں اور دیکھو داستان یہاں پہنچی ہے کہ دولہے کا ہاتھ ابھی پردے پہ ہے کہ ہونے والی ملاقات باقی ہے، ہم جاتے ہیں 2-4 روز کو داستان سنانا سنبھالے رکھنا۔ کہ وہ داستان گو صاحب گئے نواب کے یہاں شاگرد داستان سناتا رہا۔ کئی روز بعد جب لوٹے تو شاگرد کو بلایا اور کہا، میاں شاگرد، ہم 2 روز کو گئے تھے، 10 روز میں لوٹے ہیں، تمہاری بڑی تعریف سنتے ہیں کہ کیا ہو وہ جو ہونے والی ملاقات تھی کیا بیان کر دی، کیا سارا راز کھول دیا؟ میرے استاد، ابھی کہاں ملاقات کی بات آئی کہ 10 روز ہی تو گزرے ہیں۔ میں نے تو کہا کہ شہزادہ جب کمرے میں داخل ہوا اس نے ہاتھ رکھا پردے پہ اور جو دیکھا کمرے کا قالین تو اسے یاد آیا حموس کا وہ ہوا میں اڑنے والا قالین۔ ارے آپ نے حموس کے قالین کا قصہ نہیں سنا؟ میں سناتا ہوں آپ کو کہ سنایا انہیں وہ قصہ۔ پھر جو اس کی نظر پڑی شمع پہ تو اس نے کہا کہ جو دیکھا شمع کو تو یاد آیا شمع کی لو میں مصر کی شہزادی جو قید تھی کہ رات کو جلتی شمع اور شہزادی نکلتی۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں یہ یوں ہی فسانہ ہے کہ میں نے انہیں شمع اور لو کا قصہ سنایا، کہ میں انہیں یوں ہی باتیں سناتا رہا اور بتاتا رہا کہ ہونے والی ملاقات تو ابھی باقی ہے۔ استاد بڑا خوش ہوا۔ استاد نے کہا، بھائی واہ، یہ ہے شاگرد اور یہ ہے داستان گوئی کہ جس میں داستان سنانے والا بات سے بات نکالے اور بات بنتی چلی جائے۔ مگر ہوا یوں کہ وہ اکبر کے دربار میں پہنچے۔ اکبر نے کہا کہ ابھی تو داستان بڑی باقی ہے۔
سو میاں داستان کو یوں کرو کہ داستان کو 2 لفظوں میں ختم کرو کہ تمہارا طلسم جانے. داستان گو نے کہا حضور کہ آگے داستان میں بچا ہی کیا. شہزادے کا نکاح ہوا, وہ کمرے میں داخل ہوا, اس کا ہاتھ پردے پہ ہے اور پردہ کھلا تو جو ہوا سو آپ بھی جانتے ہیں اور ہم بھی تو کہیں کیا. داستان یہاں مختصر ہوئی کہ داستان گوئی فن کی یہ خوبی کہ سننے والے جب تک سنے تب تک داستان گو سنائے اور بات سے بات بنائے. امیر خسرو صوفی, درویش, شاعر, مورخ, تاریخ داں, موسیقار, انہوں نے اس فن کو ایجاد کیا. اور سنیں ذرا قصہ اس فن کی زندگی کا, لے کے چلیں آپ کو 800 برس پہلے کے ہندوستان جنت نشان میں. امیر خسرو ایک سفر پہ ہیں, لوٹتے ہیں اپنے تجارتی سفر سے, گھوڑے پہ ہیرے جواہرات لدے ہیں کہ ایک سرائے کے پاس رکے. شیخ میں بو آیا, شیخ میں بو, مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آتی ہے, دیکھو وہ یہاں کہیں ہیں کیا. ان کے شیخ, ان کے استاد, ان کے پیر, ان کے گرو, دہلی کے صوفی, دہلی کے شہنشاہ, وہ درویش نظام الدین اولیاء. یہ گرو ششیہ پرمپرا کا یہ قصہ اور کیسے داستان گوئی اس کے ذریعے وجود میں آئی کہ دیکھو مجھے اپنے شیخ کی خوشبو آتی ہے, ذرا معلوم تو کرو وہ یہاں ہیں کیا. معلوم کیا, نظام الدین اولیاء کا کہیں پتہ نہ ملا. خادم لوٹے, کہا حضور یہاں تو نظام الدین اولیاء کہیں نہیں. شیخ میں بو آیا, جی شیخ میں بو آیا, وہ ضرور یہاں موجود ہیں. خسرو خود اٹھے, سرائے میں دیکھا ایک شخص جو دہلی سے آیا تھا. خسرو نے کہا سنو, تم میرے استاد سے مل کے آئے ہو کیا, پیر سے مل کے آئے ہو؟ اے میاں چھوڑا, کاہے کا پیرا, کاہے کا تمہارا استاد ہمیں بتائے, تم دھوکے میں پھنسے ہو. کچھ نہیں ہے, وہ سب ہلڑ ہے, وابیلا ہے. کہا بھیا ہموں گئے اپنی دوبیدہ, اپنی پریشانی لے کے ان کے پاس, اور جانت ہو وہ کیا کھلڑ کیا ہم نے ساتھ. ہم نے کہا کہ جی ہم آئے ہیں, ضرورت ہے پوری کر دو. تو نظام الدین نے کہا اے پھٹی ہوئی جوتیاں ہیں لے جاؤ, یا میں تمہاری دوبیدہ حل ہو جائے. اب بتاؤ پھٹی جوتیوں میں دوبیدہ حل ہوئے. خسرو نے کہا وہ جوتیاں تم مجھے دو گے, مجھے فروخت کرو گے, بیچو گے. اس نے جوتیاں نکالی اور مسکرانے لگا, یہ پھٹی ہوئی جوتیاں. خسرو نے کہا بدلے میں گھوڑے پہ جو خزانہ لدا ہے وہ خزانہ لے لو, یہ جوتیاں مجھے دے دو. خسرو نے اپنے استاد کی جوتیاں لیں, اپنی دستار میں لگائیں کہ ہم بھی باندھیں نالین مبارک اپنی دستار میں جو مل جائیں. ہم بھی باندھیں نالین مبارک اپنی دستار میں جو مل جائیں, اور ہم بھی کہیں کہ تاجدار ہم بھی ہیں, یعنی کہ تاج والے ہم بھی ہیں. خسرو دہلی پہنچ وہ جوتیاں نظام الدین اولیاء کے سامنے پیش. نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو یہ جوتیاں کہاں سے ملی؟ خسرو نے پورا قصہ سنایا. نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو بڑے سستے میں لے آئے یہ جوتیاں. ذرا دیر گزری تو نظام الدین اولیاء نے کہا خسرو کوئی بات کرو, کچھ تو کہو. خسرو نے کہا میں چاہتا ہوں میرے کلام میں شیرینی آ جائے, میری بات میں شیرینی مٹھاس آ جائے. تو نظام الدین اولیاء نے کہا اس میں کیا ایسی بات ہے, تخت کے نیچے تھال ہے, اس میں شکر ہے, شکر کھا لو, منہ میں مٹھاس آ جائے گی. خسرو نے شکر لی, شکر کھائی اور بقیہ شکر اپنے ساتھ لے گئے. جب اگلے روز آئے تو نظام الدین اولیاء نے پوچھا خسرو
وہ بقیہ شکر کا کیا کیے؟ خسرو نے کہا میں اتنی مٹھاس کا کیا کرتا، میں اتنی مٹھاس کا کیا کرتا سو میں نے لوگوں میں تقسیم کر دی۔ خسرو تمہاری باتیں پہلیوں کی مانند ہیں، اس روز تم جوتیوں کے بدلے خزانہ دے آئے، ہم نے تمہیں شکر دی، تم نے عوام میں تقسیم کر دی۔ تو خسرو نے کیا کہا؟ وہ آج بھی مشہور دوہا آپ نے سنا ہوگا، سیس دیے گر گرو ملے تو بھی سستا جان، سیس دیے گر گرو ملے تو بھی سستا جان، کہ مولا کے روٹتے گرو کی سرن میں آئے اور گرو کے روٹتے مولا نہ ہوت سہائے، کہ گرو گوبند دونوں کھڑے تاکہ لاگوں پائیں، بلہاری میں اپنے گرو کے گوبند جانے دیو بتائے، کہ آپ میرے گرو، آپ میرے پیر، آپ نہیں تو مجھے زندگی کا راستہ دکھایا۔ خسرو زندگی تو ایک نور ہے، اور نور اس رب کا ہے کہ تم نے جو تقسیم کی شکر لوگوں میں، وہ تمہاری میراث تھی، کہ تمہارے فن کو جو سنے گا وہ اسی مٹھاس کو محسوس کرے گا کہ جیسے لوگوں نے شکر کھائی اور ان کی زبان تو تھی۔ اور اس کے بعد خسرو نے داستان گوئی کے علاوہ بے شمار چیزوں کو ایجاد کیا، اور ہر ایک میں ایسے ہی مٹھاس موجود۔ مثال کے طور پہ، یہ حصہ نہیں ہے لیکن میں عرض کرتا چلوں، داستان گوئی کی چاشنی انہی قصوں میں ہے۔ امیر خسرو نے قوالی کو ایجاد کیا، قول، کلبانہ، ترانہ، نقش گل، سحر، آشوب کو ایجاد کیا۔ امیر خسرو وہی جنہوں نے طبلے کو ایجاد کیا، ڈھول کاٹ دو حصوں میں بانٹا۔ امیر خسرو وہی جنہوں نے ستار کو بنایا۔ امیر خسرو جنہوں نے پہلیاں، ہندوستان جنت نشان میں ایک تارا تھا، اب آپ لوگ کہیں گے کہ یہ ایسی سنا دی، ہندوستان میں ایک تارا تھا جس کو صوفی لوگ بجایا کرتے تھے۔ امیر خسرو نے تورے کو بڑا کیا، اس میں 3 تار باندھے اور اس کا نام ستار رکھا۔ طبلہ تھا، ڈھولک تھی، مردنگم تھا، اسے کاٹ کے طبلہ بنایا۔ تو بھائی یہ ایسا نہیں ہے کہ ایسے سنایا، یہ تاریخی چیزیں ہیں۔ ایک مرتبہ یوں ہوا کہ امیر خسرو کے استاد نظام الدین اولیاء بیمار ہوئے۔ خسرو جاتے، انہیں داستان قصہ 4 درویش سناتے۔ رفتہ رفتہ جب نظام الدین اولیاء کو صحت ملی تو انہوں نے دعا دی کہ اے خسرو، تمہاری داستانوں میں زندگی ہو، کہ جو سنے گر اس کا دل پریشان ہے تو اسے راستہ ملے، گر وہ اندھیروں میں ہے تو اسے روشنی ملے، اس کا دل بے چین ہے تو سکون ملے۔ اے خسرو، تمہارا ذکر کیا جائے، تمہارا فن لوگوں تک سنایا جائے، کہ اس دور سے لے کے آج تک داستان گوئی اپنا سفر طے کرتی رہی اور لوگوں کے دلوں تک پہنچتی رہی۔ کہ یوں تو داستان غم طویل ہے بہت، تم سننا چاہو تو مختصر بھی ہے۔ ہوا سوال کا جواب مکمل؟ جی۔ شکریہ۔ اردو میں کہانیاں سنانے کے اور کیا انداز ہیں؟ اگر ہیں تو وہ کیا ہیں؟ اور ہم ان کو کیسے پہچانیں گے کہ ان میں اور داستان گوئی میں کیا فرق ہیں اور ان کا ابھی کیا حشر ہے؟ داستان گوئی کے علاوہ ہندوستان جنت نشان میں اردو میں داستانیں، کہانیاں سنانے کے اور بھی کئی فن تھے جو تقریباً ختم ہو گئے ہیں۔ یہ داستان گوئی جس کے چند فنکار ہیں، قصہ گوئی جس کا ایک بھی فنکار ہندوستان میں اب نہیں بچا جنت نشان میں، افسانہ گوئی اس کا ایک بھی فنکار موجود نہیں، اس کے نقش ضرور موجود ہیں۔
ناول ریڈنگ جو ناول لکھی جاتی تھی اس کے بھی نہیں بچے. پڑھنت ہندوستان کا ایک روایتی انداز تھا. پڑھنت کا ایک بھی فنکار، باقاعدہ فنکار ہندوستان میں موجود نہیں. ایک اور انداز تھا غالب کے خطوط پڑھنے کا، کیونکہ غالب کے خطوط میں زندگی ہے. اب اس کے بھی فنکار موجود نہیں رہے. یہ مختلف انداز تھے جس میں کہانیاں سنائی جاتی تھیں، قصے سنائے جاتے تھے، کیونکہ غالب کے خطوط اس کے اندر انہوں نے قصے لکھے، کہانیاں لکھی. کئی انداز ہیں جو سنائے جا سکتے ہیں آپ کو، جس میں ڈرامیٹک ریڈنگ ہے، اسکرپٹ ریڈنگ ہے. میں غالب کا کچھ آپ کو پیش کرتا ہوں کہ غالب کے خطوط مجھے دیجیے گا تو سمجھے کہ یہ غالب کے خط ہیں. مجھے قصہ یاد آیا ایک مرتبہ. داستان گوئی جو فن ہے وہ زبانی سنانے کا ہے، پڑھ کے سنانے کا نہیں. پڑھ کے سنانے کا فن پڑھنت ہے، ڈرامیٹک ریڈنگ ہے. کیفی اعظمی صاحب دہلی میں آئے اور ایک مرتبہ انہوں نے اپنی جو شاعری تھی وہ کاغذ پہ لکھ لی، اور لکھ کے جب وہ آئے تو لوگوں نے کہا کہ آپ کو تو زبان ہی یاد ہوتی ہے. تو کیفی صاحب نے کہا جی، مگر میں اس لیے آج دیکھ کے پڑھ رہا ہوں کہ لوگ مجھے پڑھا لکھا سمجھ سکیں، خالی زبان ہی نہ سمجھیں. غالب میاں، میں نے وہ انداز تحریر ایجاد کیا ہے کہ مراسلے کو مکالمہ کر دیا. یعنی جو لکھا ہے گویا بات چیت ہے، بزبان قلم باتیں کیا کرو، اور ہجر میں مثال کے مزے لیا. میاں تمہیں کیا دہلی کا حال سناؤں کہ طبیعت اب ناساز سی رہتی ہے، سانس جانو کھڑی سی رہتی ہے. ایک عجب معاملہ ہو گیا چند روز پہلے. میں گھر آیا کہ دربار سے کچھ خلت ملی تھی. بیگم نے کہا مرزا جو رقم ملی ہے مجھے دو، میں کھانے کو کچھ منگا دوں. تو میں نے کہا میں تو میرٹھ سے جا کے سب کی شراب لے آیا. بیگم نے کہا کیا سب کی شراب لے آئے؟ میں نے کہا ہاں، کھلانے کا وعدہ تو اس خدا نے کیا ہے، پلانے کا نہیں کیا، تو وہ انتظام میں نے خود کر لیا. بیگم صاحبہ کہتی ہیں کہ خدا پینے والوں کی دعا قبول نہیں کرتا. میاں تمہیں آگے کیا حال لکھو. ابھی کا واقعہ ہے کہ پینے کو کچھ نہ تھا تو سوچا اسی خدا سے مانگ. میں مسجد میں جا کے بیٹھا تھا، نماز کو ذرا دیر تھی، شاگرد کو معلوم ہوا تو دوڑا گیا، کہیں سے شراب لے کے آیا، مسجد میں کہلوایا. میں جو اٹھ کے چلا تو تمام نمازیوں نے کہا مرزا کہاں جاتے ہو، ابھی تو نماز باقی ہے. تو میں نے ان سے کہا خدا تمہاری سجدوں میں سنتا ہے اور ہم شرابیوں کی تڑپ میں. میاں ہمارا کام تو بے نماز ہو گیا، اب تم سجدے کرو. میاں گھر آیا، صحت اب ساتھ نہیں دیتی. سید صاحب کا بیٹا نہ جانے کیا کیا کہتا پھرتا ہے. لو میں تمہیں اگلے خط میں اس کا حال لکھتا ہوں. میاں برخوردہ، تمہیں جو پچھلے خط میں قصہ سنایا کہ سید صاحب کا بیٹا جانے کیا کیا کہتا ہے، میں ذرا آرام کر رہا تھا. سید صاحب تشریف لائے، رمضان کے دن تھے. میں اپنے کمرے میں تھا، پیمانہ سامنے تھا کہ خادم آیا دوڑا کہ حضور یہ پیمانہ ذرا ایک طرف رکھ دیا جائے کہ سید صاحب آتے ہیں اور وہ ذرا نالا ہوں گے. وہ ہاتھ کو جنبش نہ صحیح، آنکھوں میں تو دم ہے.
وہ ہاتھ کو جنبش نہ سہی، آنکھوں میں تو دم ہے، رہنے دو ابھی ساغ رو مینا میرے آگے۔ سید صاحب آئے بیٹھے، کہا مرزا رمضان میں تو شیطان بھی بند ہوتا ہے۔ میں نے کہا جی حضور، اسی کوٹھری میں تو بند ہوتا ہے، ابھی آپ تشریف لائے ہیں، کیا دروازہ بند کروا دوں؟ مرزا ہم صرف آپ کی خیریت پوچھنے آئے ہیں۔ جی ابھی تو میں خیریت سے ہوں۔ آپ خیریت سے ہیں تو ہمیں اجازت دیجیے۔ سید صاحب جو چلے، بتاؤ میں تو شمع لے کے چلا انہیں جوتیاں دکھانے کے لیے، وہ کہتے ہیں آپ رہنے دیں، ہم اپنی جوتیاں آپ دیکھ لیں گے۔ اب میں کیا کہتا، بس لا محالہ منہ سے میاں یوں ہی نکلا کہ میں جوتیاں دکھاتا نہیں ہوں، اپنی نئی جوتیاں بچاتا ہوں۔ میاں میں جو لوٹ کے آیا، سناؤں تمہیں سید صاحب کے بیٹے کا قصہ۔ میں آ کے آرام کرنے لگا، سید صاحب کے بیٹے نے کہا کہ میں آپ کے پاؤں داب دوں۔ اب میں نے کیا غضب کیا کہ کہا میاں تم سید زادے ہو، کہاں پیر دابو گے، مجھے گناہگار کرو گے؟ سو انہوں نے کہا آپ مجھے نذرانہ دے دیجیے گا، یعنی محنتانہ کہ میں آپ کے پیر دباؤں۔ میں نے کہا میاں خوب دباؤ۔ میں سو گیا۔ صبح جو اٹھا سید صاحب کے صاحبزادے آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ذرا میرا نذرانہ عنایت کیجیے گا۔ میں نے فقط اتنا کہا کہ ذرا معاملہ یاد دلا دیجیے گا۔ انہوں نے کہا رات میں نے آپ کے پیر دبائے، میری رقم دیجیے۔ تو میں نے کہا میاں آپ نے ہمارے پیر دبائے، ہم نے آپ کی رقم دبائی، معاملہ برابر ہوا۔ سید صاحب کا بیٹا نہ جانے خط میں مجھے کیا کیا لکھتا پھرتا ہے۔ میاں تمہیں ایک اور واقعہ سناؤں، اس خط کا تو نہ تھا، اگلے خط کا تھا کہ اچھے سوال آپ ہی کہ دربار پہنچے سید صاحب اور جانے میرے بارے میں کیا کیا کہتے ہیں۔ دربار سے میرے نام خط آیا، میں بلایا گیا۔ بادشاہ ظفر نے کہا ہم آپ کے بارے میں کیا کیا سنتے ہیں، گویا کہ آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ رمضان میں 30 روزے ہوتے ہیں جو رکھے جاتے ہیں، آپ نے رمضان کے روزے نہیں رکھے۔ مجھ غریب نے کہا حضور ایک نہیں رکھا۔ اب وہ کہتے ہیں میں بات سے بات بناتا ہوں میاں، میں نے کون سی بات بنائی کہ باغ میں ٹہل رہے تھے، میں نے آم کے پیڑوں کو دیکھا، اس پہ لگے آم دیکھے، غور سے دیکھے تو بادشاہ نے پوچھا مرزا کیا دیکھتے ہو؟ حضور میں نے سنا تھا دانے دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے، ان آموں پہ کہیں میرا نام بھی لکھا ہے کیا؟ بادشاہ سمجھ گیا، مجھے آم بھیجے۔ گھر بیٹھا تھا، ایک شاگرد نے پوچھا کہ مرزا آموں میں کیا خوبی ہونی چاہیے؟ میں نے کہا تو میاں تمہیں بھی خط میں لکھتا ہوں کہ یہ دستاویز ہیں، سنبھال کے رکھنا۔ آموں میں 2 خوبیاں ہونے چاہیے، ایک وہ میٹھے ہوں اور دوسرا خوب سارے ہوں۔ میاں اسی نشست کا واقعہ ہے۔ کلو میاں مجھ سے خفا خفا سے رہتے، بتاؤ میں نے کیا جرم کر دیا؟ تم انہیں ایک خط لکھو اور میری طرف سے پوچھو کہ مرزا صاحب نے کیا کہا کہ آپ اتنے خفا ہیں کہ آم کھا۔ ہم گلی میں اس کے چھلکے رکھ رہے تھے، ایک کمہار گزرا، اس کے گدھے نے آم کے چھلکوں کو سونگا اور کھایا نہیں۔ اب میاں یہ نصیب کی بات تھی کہ کلو میاں بھی آم نہیں کھاتے، انہیں نہیں پسند۔ انہوں نے طنز کے لہجے میں ہم سے کہا مرزا صاحب دیکھیے گدھا بھی آم نہیں کھاتا۔ ہم نے اتنا ہی کہا تھا جی گدھا ہی آم نہیں کھاتا۔
اس روز سے خفا ہیں۔ میاں تمہیں کیا حال لکھوں، ایک خط اور پڑھ دوں؟ جی شکریہ۔ میاں ہمیں فرنگ نے بلایا اور کہا مرزا، ہم نے کہا تھا کہ اپنے دہلیز پہ چراغ جلاؤ جو ہمارے ساتھ ہیں، تم نے چراغ کیوں نہیں جلایا؟ ہم نے کہا تھا ٹیلے پہ آؤ جو ہمارے ساتھ ہیں، تم ٹیلے پہ مرزا کیوں نہیں آئے؟ تم ہمیں بتاؤ، تم ہندو ہو یا مسلمان ہو؟ مرزا نے کہا حضور، پہلے سوال کا جواب میں ہندو ہوں کہ مسلمان، میں شراب پیتا ہوں، سور نہیں کھاتا۔ دوسری آپ کی بات کہ میں نے چراغ کیوں نہیں جلایا، میں تو پورے گھر کو آگ لگا دیتا، لیکن اس شاعر کے پاس چراغ جلانے کو تیل ہی کہاں تھا۔ اب آپ کچھ ادا کریں تو میں روز چراغ اپنی دہلیز پہ جلاؤں آپ کے نام کے؟ حضور، میں ٹیلے پہ یوں نہ آیا کہ خادم نہ تھے شاعر کے پاس جو ٹیلے تک اس کی پالکی لے آتے۔ اب آپ اس شاعر کو کچھ ادا کریں تو وہ خادم رکھے اور گلی گلی آپ کا ڈھنڈورا کرے۔ انگریز نے کہا بھائی خوب، آدمی تم سمجھدار ہو، پڑھے لکھے ہو، ہم تمہاری نوکری کا کچھ ملازمت کا بندوبست کرتے ہیں۔ میاں لوگ مجھے نہ جانے اپنے خط میں کیا کیا کہتے ہیں، تم بتانا جو بات مناسب نہ ہو۔ کہ میں گیا بنگلور بک اسکول، انس بھائی صحیح بتا رہا ہوں، بنگلور بک اسکول تھا، دلی والے بھائی یہاں موجود ہیں۔ میں پہنچا تو دیر تک رکا رہا، اندر سے فرنگ افسر نہ آیا۔ میں لوٹ کے گھر کو آیا اور جب میں گھر پہنچا تو وہ فرنگ افسر میرے گھر آیا اور اس نے کہا آپ اندر کیوں نہیں آئے؟ میں تو آپ کا انتظار کر رہا تھا، آپ باہر تشریف کیوں نہیں لائے؟ میں باہر آپ کا انتظار کر رہا تھا۔ مرزا صاحب آپ میرے پاس ملازمت کے لیے آئے تھے، اگر آپ ذاتی طور پہ ملنے آتے میں دروازے تک آتا، مگر میں وہاں اعلیٰ عہدے پہ ہوں، میں کیسے آتا باہر دروازے تک؟ میاں ہم نوکری مانگنے گئے تھے کہ عزت بڑھے گی، یہ تو پہلے ہی عزت گھٹ گئی تو کاہے کی نوکری رکھی۔ غالب اپنے خطوط میں دہلی کی تاریخ لکھتے رہے، کہتے رہے میاں تمہیں کیا دہلی کا حال سناؤں کہ جانو اب لٹی سی دلی ہے، کوئی پیڑ ایسا نہیں جس پہ جنازے نہ لٹکے ہوں، اتنے مردے ان کاندھوں پہ اٹھائے کہ لگتا ہے جب میں مروں گا تو میرا جنازہ اٹھانے والا کوئی نہ ہوگا۔ میاں تم آ جاؤ، لٹتی ہوئی دہلی کا حال دیکھ جاؤ، جامع مسجد کے گرد 70 گز گول میدان کا نکلنا سن جاؤ، بلا کی بیگم کے کوچے کا ڈہنا دیکھ جاؤ، نہ دہلی رہی نہ دہلی والے، اردو بازار بھی لٹ گیا، اور اب تک یہ دلی والے اردو زبان کو اچھا کہتے ہیں۔ ہائے رے دل، وائے رے دل، میاں بھاڑ میں جائے کہ سائے سے اترتے ہیں میرے آنگن میں، مجھ سے باتیں کرتے ہیں کہ ایک وحشت ہے، دہلی کوئی شہر تھا سو اب قبرستان ہے۔ یہاں کون پڑھے گا، کون سنے گا، کون جانے گا کہ دلی کا ایک شاعر تھا، ایک دیوانہ تھا کہ ہوئی مدت
غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، ہوئی مدت کے غالب مر گیا پر یاد آتا ہے، وہ اس کا ہر ایک بات پہ کہنا کہ یوں ہوتا تو کیا ہوتا، تو کیا ہوتا، کیا ہوتا۔ بہت بہت شکریہ۔ تو غالب کے خطوط یہ نہیں، ابھی باقی ہے، ابھی سوال باقی ہے۔ یہ غالب کے خطوط کا ایک انداز تھا جس کو سنانے والے فنکار نہیں بچے، تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ لوگوں کو سنا سکیں ان کے خطوط، کچھ جو مجھے یاد تھے چیدہ چیدہ میں نے پیش کی۔ جی ہاں، اگلا سوال۔ ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، ہم نے مانا کہ تغافل نہ کرو گے لیکن، خاک ہو جائیں گے ہم تم کو خبر ہونے تک۔ ہم نے مانا کہ داستان گوئی اردو کا طلسماتی فن ہے جس کی کشش غیروں کو بھی اپنا کر دیتی ہے، لیکن اردو تو ایک خاص مذہب کی زبان ہے۔ کہا جاتا ہے کہ مغلوں کے ذریعے یہ زبان وجود میں آئی، اس لیے یہ خیمے یا فوج والی زبان کہلائی۔ پھر بھی داستان گوئی خود کو کہتی ہے کہ میں پورے ہندوستان جنت نشان کی میراث ہوں، تو آخر داستان گوئی کیسے ہندوستان جنت نشان کے کونے کونے میں بسی الگ الگ تہذیب اور روایتوں سے خود کو جوڑ پاتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دعویٰ محض مبالغہ آرائی ہے، لفاظی ہے، جملے بازی ہے؟ دیکھیے، داستان گوئی اگر جملے بازی ہوتی یا جملے باز ہوتی تو در در نہ بھٹک رہی ہوتی، آج وزیر اعظم ہوتی، یا وزیر اعظم نہ ہوتی تو اس کی دعوے دار ہوتی۔ آپ نے سوال بڑا سیاسی سا کیا ہے، ذرا کچھ آسان سے سوال کریں۔ جیسے نہیں، جیسے آپ پوچھ سکتی ہیں کہ ہم آم کاٹ کے کھاتے ہیں یا چوس کے کھاتے ہیں، ہم نقد رکھتے ہیں یا ہر وعدہ ادھار پہ ٹال دیتے ہیں، آپ کچھ ایسا سوال کریں۔ میں آپ سے ایسے سوال ضرور کرتی اگر آپ وزیر اعظم کے عہدے کے دعوے دار ہوتے، مگر ابھی یہ محفل داستان گوئی کی ہے۔ کیا میں اپنا سوال پھر سے دہراؤں؟ ذرا دہرائیں کیا سوال ہے؟ تو وعدے اور جملے بازی اور من کی بات میں کھو گئے۔ میرا سوال تھا کہ داستان گوئی کیسے ہندوستان جنت نشان کے کونے کونے میں بسے الگ الگ تہذیب اور روایتوں سے خود کو جوڑ پاتی ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ یہ دعویٰ محض مبالغہ آرائی، لفاظی اور جملے بازی ہے؟ کیونکہ اس کی زبان اردو ہے۔ کہ یہ تھا سوال؟ جی۔ داستان گوئی خود کو لوگوں سے جوڑ پاتی ہے، لوگوں تک پہنچ پاتی ہے۔ اگلا سوال کیا ہے اگر آپ مجھے بتائیں تو؟ اگلا سوال ہے داستان گو کیا ہے؟ میں ابھی شاعر ہو جاؤں گا کچھ برسوں میں۔ اردو زبان کا آپ نے جو سوال کیا، اور داستان گوئی کیونکہ اردو کا ہی فن ہے داستانیں سنانے کا، اور یہ لوگوں کا بڑا خیال ہے کہ اردو زبان اس کا تعلق مغلوں سے ہے یا کسی ایک مذہب سے یا قوم سے۔ ذرا آپ کو تھوڑا سا پس منظر سنائے، کیونکہ داستان گوئی اردو کا فن ہے اور کیسے یہ لوگوں کو اپنے آپ سے جوڑتی ہے۔ حضرت نظام الدین اولیاء نے امیر خسرو سے کہا کہ خسرو، تم ایک ایسی زبان بناؤ جو ہر کسی کے دل کی چاہت ہو، ہر کسی کی ضرورت ہو، کہ درباری لوگ تو ترکی یا فارسی بولتے ہیں اور عوام عربی بولی، وہ ایک دوسرے کی زبان کو سمجھتے بھی نہیں۔ تو خسرو نے ہندوستان کی الگ الگ بولیوں سے، دیکھیے داستان گوئی کیسے خود کو جوڑ پاتی ہے پورے ہندوستان جنت نشان سے، اور یہ زبان اردو جو اس کی زبان ہے، کہ خسرو نے ہندوستان جنت نشان کی الگ الگ بولیوں سے خوبصورت خوبصورت لفظ لے، انہیں چن ایک زبان بنائی جس کا نام انہوں نے رکھا ریختہ۔
اور ریختہ میں پھر کئی کلام لکھے. اردو کی پہلی غزل جس کا نام ریختہ ہے، ذرا اسے سنیے اور بتائیے کہ کون سا لفظ کس بھاشا، کس علاقے، کس تہذیب کا ہے. کیا وہ تمام ہندوستان کا رنگ نہیں؟ تو اردو کی پہلی غزل، زحال مسکین مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں. زحال مسکی مکن تغافل درائے نینا بنائے بتیاں، کہ تاب ہجراں نہ دارا میں جان، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. مجھ غریب سے زحال مسکی مکن تغافل، یوں تغافل نہ برتو، یوں دوری نہ بناؤ کہ درائے نینا بنائے بتیاں، مجھ سے نین ملاتے بھی ہو، بات بناتے بھی ہو. نہ تاب ہجراں نہ دارا میں جا، کہ اب میرے اندر ہجر کی طاقت نہیں. نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں، مجھے اپنے سینے سے کیوں نہیں لگا لیتے. فارسی، ہندی، ہندوستانی. شبان ہجراں دراز چون زلف، شبان ہجراں دراز چون زلف، و روز وصلج چومر کوتا، کہ تمہاری جدائی ایسی ہے جیسے سیاہ زلف. شبان ہجرا دراز چون زلف و روز وصل چومر کوتا، اور ملاقات کے دن تو زندگی کی طرح مختصر، چھوٹے سے. اسی پہ بات یاد آئی، اپج یہ فن ہے. غالب جو خسرو کو مانتے تھے کہتے تھے کہ غالب تیرے کلام میں کیوں کر شیرینی نہ ہو، دھوکے جو پیتا ہوں خسرو شیرینی سخن کے پار. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے، یہی دیکھیے سیم اسی بات کا عکس غالب کے یہاں. شبان ہجرہ دراز چون زلف. غالب، ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ غالب گھر پہ نہ تھے، ان کے دوست آئے، دروازے پہ دستک دی، دروازہ ذرا کھلا تھا، نظر پڑی، اندر بیگم صاحبہ تھیں، اور غالب کی بیگم ذرا 2 انگل غالب سے دراز تھی، ذرا اونچی تھی. سو انہوں نے دروازے پہ لکھا شب فراق، یعنی کہ جدائی کی رات، شب فراق سے 2 انگل لمبی ہے. وہ گئے، غالب آئے، دیکھا دیوار کے اوپر کوئلے سے لکھا ہے، سمجھ گئے کہ آج نظر بیگم پہ پڑ گئی. تو غالب نے کس انداز میں اسے کہا، تعریف کے انداز میں بدل دیا، شب فراق سے 2 انگل لمبی ہے وہ زلف جو اس کے کاندھے پہ پڑی ہے. شبان ہجراں دراز چون زلف، و روز وصلج چومر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں، تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں. زحال مسکی کسے پڑی ہے جو جا سنائے، ہمارے پی کو ہماری بتیاں. زحال مسکی. اب آپ تالی بجا سکتے. کہ اردو ایک خوشبو، ایک احساس کا نام ہے، کہ نظام نے کہا تھا خسرو سے وہ زبان لکھو جو ہر دل کی چاہت ہو، جو محبت ہو. کہیں اپنے دل سے کہ آج بھی سنے اردو، تو کانوں میں مٹھاس نہیں گھلتی. جو بولے اردو تو نہیں لگتا کہ مٹھاس ہے، یوں کہ جیسے زبان پہ میٹھا قمام گھلتا ہے. کہیں
کہ سفر میں گر کوئی بول دے اردو ہو بھلے وہ غیر کیا اپنا سا نہیں لگتا. کہیں جو روٹھے محبوب اور کہیں اسے اردو میں شعر تو وہ معنی سا نہیں لگتا. کہیں کہ گر وہ دھوپ کڑی اور یادوں کے سائے تنہائی میں کہیں کوئی اردو کی غزل گنگنائے وہ ہو غیر کا غم کیا اپنا سا نہیں لگتا. کہیں اردو کیا غیر ہے اس کا طلسم اس کا جادو گزرنے کے بعد بھی 800 برس اپنا سا نہیں لگتا. کہیں یہ داستان یہ قصہ کیا غیر کا ہے ہندوستان جنت نشان آپ کو اپنے دلوں کا نہیں لگتا. کہیں کہ آپ کو اپنا سا نہیں لگتا. اور بچائے سوال. داستان گو کیا ہے یہ بتا دیں. اچھا اس کے بعد کوئی سوال. آپ جواب تو دیجیے پہلے. ایک ذرا ہمارے پاس کتنا وقت ہے؟ ارے باپ رے باپ. دیکھیے وقت مختصر ہے میں جلدی اس کو سمیٹتا ہوں. داستان گو کیا ہے؟ امیر خسرو کہ میں آپ کو کچھ جلدی سناتا ہوں. بند داستان گو کیا ہے. داستان گوئی میں داستانیں کبھی بھی یاد کر کے نہیں سنائی جاتی وہ بنائی جاتی ہیں. وہ ان کا طلسم ہے ان کا جادو ہے. جیسے امیر خسرو بازار سے گزر رہے تھے بندر کا تماشا دکھانے والی نے کہا کہ خسرو تم بھلے درباری شاعر ہو گئے تم مجھ پہ کچھ کہو تو میں جانوں. تو خسرو نے کہہ مکرنیاں لکھی تھیں یعنی کہ کہہ کے مکر جانا پہلیاں. تو خسرو نے اس کے نام کہہ مکرنی پڑھی. بندر کا تماشا دکھانے والی اب یہ پہلی ہے. چھوٹا چھوٹا ادھک سہانا جو دیکھے سو ہوئے دیوانہ. چھوٹا چھوٹا ادھک سہانا جو دیکھے سو ہوئے دیوانہ. کبھی وہ باہر کبھی وہ اندر اے سخی ساجن. بتائیے اس پہلی کا جواب کیا ہو. کہیں دہرادون والوں بندر. خسرو نے کہا اچھا تم اس کا جواب نہ بتا سکی لو ایک اور پہلی کا جواب بتاؤ. اچھل کود کے گھر وہ آیا ٹھکا چھپا سب کچھ کھایا. اچھل کود کے گھر وہ آیا ٹھکا چھپا سب کچھ کھایا. کبھی وہ باہر کبھی وہ اندر اے سخی ساجن کہو. بندر. خسرو کی 2 کہہ مکرنی اور سنیے پھر یہ داستان اپنی تمام ہوئی جاتی ہے. جیسے خسرو کی 2 کہہ مکرنی اب سننے کو نہیں ملتی اس لیے آپ کو سنا رہے ہیں تاریخی چیز. وہ آوے تو شادی ہووے اس بن دوجا اور نہ کوئی. وہ آوے تو شادی ہووے اس بن دوجا اور نہ کوئی. میٹھے لاگے واکے بول اے سخی ساجن. اے سخی ساجن نہ سخی ڈھول. برسا برس وہ دیس میں آئے منہ سے منہ لگا وہ رس پلائے. واہ خاطر میں خرچی دام اے سخی ساجن نہ سخی عام. تو خسرو ایسے ہی بناتے انہوں نے بھانگ بیچنے والی کے لیے ایسے ہی باتیں لکھی. اب آپ کو اگلی محفل میں سنائیں گے آپ ضرور آئیے گا. خسرو نے 4 پنہارن تھی. یہ آخری میں اس پہ پھر ختم کروں گا. پنہارن تھی پنگھٹ پہ. خسرو گزر رہے تھے تو ان پنہارنوں نے کہا کہ خسرو بڑے شاعر بنے پھرتے ہو کچھ ہمیں سناؤ تو تمہیں جانے. تم کہتے ہو داستانیں یوں ہی بن جاتی ہیں کچھ ہمیں بنا کے بتاؤ تو مانے. خسرو نے کہا کہو. تو پہلی نے کہا خسرو تم مجھے سناؤ میٹھا میٹھا کچھ کھیر پہ. دوسری نے کہا اے ہٹ کھیر پہ کیا خسرو تم مجھے چرخے پہ سناؤ. تیسری نے کہا اے ہٹ چرخا کیا ہے یہاں خسرو تم مجھے کتے پہ سناؤ تو جانوں. چوتھی نے کہا اے ہٹ کتا مردار خسرو تم مجھے ڈھول پہ کچھ سناؤ.
تو خسرو نے کہا کھیر پکائی جتن سے چرخا دیو جلائے، آیا کتا کھا گیا کھیر تو بیٹھی ڈھول بجائے، اب خسرو کو کون پانی پلائے۔ تو یہ طلسم ہے داستان گوئی کا، جس میں داستانیں بنائی جاتی ہیں، بنی جاتی ہیں۔ کچھ بچا آپ کا؟ جی ابھی بھی ہم نہیں مانتے، اگر آپ کچھ ہمیں بنا کر کچھ لفظ دیں گے ان کو، اگر آپ داستان سنائیں ان کے لیے۔ داستان گوئی میں داستانیں کیونکہ بنائی جاتی ہیں، یاد نہیں کی جاتی۔ اب آپ لوگ شامل ہوں گے، آپ لوگ لفظ دیں گے اور دیکھیے وہ کیسے داستان بنتے ہیں۔ جیسے میں ایک چھوٹا سا خاکہ بنا دیتا ہوں۔ انس بھائی یہ اب اس کے فنکار بچے تھے، آپ تو جانتے ہیں دہلی کے استاد اقبال احمد خاکہ، انہوں نے یہ ہمیں سنایا تھا کہ ایک انداز ہوتا تھا، پھر ہم نے اس کا ریاض کیا، آپ کو جانتے ہیں دلی گھرانے کا یہ میں کہانی بناتا ہوں، آپ لوگ لفظ دیجیے گا اور دیکھیے کہ وہ کیسے داستان کا حصہ بنتے ہیں۔ کہ شہزادی اپنے باغ میں بیٹھی ہے، جمیل بھائی یہ داستان گوئی کا انداز تھا جو ریاض ہوتا تھا، اب وہ ریاض ختم ہو گئی، ریاض کہ شہزادی اپنے باغ میں بیٹھی ہے، پھول کھلے ہیں، پھل لگے ہیں، ساتھ میں خاتمہ ہے، اور شہزادی کہتی ہے کہ اگر کوئی محبت کرنے والا ہوتا تو لگتا ہم جنت میں بیٹھے ہیں۔ یہ پھول، یہ پھل، یہ بات، یہ موسم محبت کے بنا ادھورا ہے۔ کہ جب ہی دیکھتی ہے سامنے سے کوئی شخص آ رہا ہے، اس کے ہاتھ میں پوچھا، وہ آ کے سامنے بیٹھا، میں آداب کیا، اس کے ہاتھ میں اس سے پردہ اٹھایا تو اس میں شہزادی کی تصویر تھی۔ اس شخص نے کہا شہزادی صاحبہ میں مصور ہوں، میں نے تصویر بنائی ہے آپ کی، اور اس میں رنگ نہیں، میرے احساس، میرے جذبات شامل ہیں، میں آپ کے لیے لایا ہوں اور بدلے میں چاہتا ہوں آپ میری محبت قبول کر لیں کہ میں آپ سے بے تاب محبت کروں۔ اب اس پہ شہزادی نے جواب دیا، اب آپ لوگ لفظ بتائیں شہزادی نے کیا کہا، آپ سوچیں اور کہیں، اور دیکھیے شہزادی وہی کہے گی جو آپ کہیں لفظ کوئی بھی لفظ بولیے تحفہ، خلوص بھی راستہ، انہوں نے کہا راستہ، تحفہ، خلوص، راستہ، تحفہ، خلوص، جس راستے سے تم آئے ہو یہ تحفہ ہاتھ میں خلوص سے لائے ہو، اسی راستے سے واپس لوٹ جاؤ، ہم شہزادی ہیں، کیا سمجھتے ہو؟ اس بات سے اس مصور نے کہا جو تحفہ لایا تھا، جی لفظ بتائیں، جو آپ کہیں گے یہ وہی کہیں گے، جی بتائیں۔ منزل، جی اور بولیں، منزل ملاقات، بس آپ کی ملاقات کی چاہت میں یہاں تک آیا ہوں شہزادی صاحبہ، کیا آپ ہی میری زندگی کی منزل ہے، آخری منزل، قبول تو کریں میری محبت کو۔ پیچھے خاتمہ کریے، وہ بھی تو کچھ کہے گی، اس سے بھی کہنا ہے، جی کہیں گے نذرانہ، اور بتائیں زندگی، نذرانہ زندگی، ہائے اللہ، نذرانہ زندگی، ہائے اللہ، یہ زندگی اس خدا کا نذرانہ ہے، ابھی تمہاری ہڈیاں ٹوٹیں گی، زندگی رخصت ہوگی، ہائے اللہ پکارتے پھرو گے، اب جو آپ لوگ لفظ کہیں گے، تین لوگ موجود ہیں، شہزادی جو تصویر لایا ہے وہ، اور ایک، اب آپ لوگ جو لفظ کہیں گے وہ لفظ کوئی کہے گا ہی نہیں، وہ کہہ ہی نہیں سکتا، وہ منظر ہوگا، سین،
اب آپ لوگ کوئی بھی لفظ ہے وہ کسی کی زبان سے نکل ہی نہیں سکتے. کہیے اب آپ, میں چاہوں گا کہ آپ اس تک پہنچیں گے, جو بولیے نہیں, باغیچے میں تو بات چیت ہو رہی ہے. اس کو بے پناہ کرتا ہے شہزادی سے, جبھی تو ہڈیاں توڑوانے آیا. آسمان کھلا کھلا تھا, سورج نکلی تھی, شرابی آنکھیں تھی بلکہ شہزادی کی. ایک کے نشہ ہو جائے آدمی کو, پانی نہ مانگے, بس پانی دے دو ایسے ہی بنا پانی کے. حد تو ملے گی, یہ محبت تو قبول کر لیں. میں مختصر کر کے سنا رہا ہوں, تو کوئی رات سنانے والی بات نہیں. اب آپ میں سے ہی کوئی یہ بتائے کہ کون بولے, اور آپ بھی لفظ دیں گے کہ کیا بولے. یہ آخری ہے اس کا. بولے کوئی بتائے تینوں میں سے کس سے بولے, بتائے. تین لوگ. انل بھائی بتائیے, خادمہ ہے, شہزادی ہے. شہزادی کو بلوائیں, کیا بولے گی شہزادی, بھائی بتائیں, بتائیے. قبول ہے. اچھا, شہزادی کہے کہ قبول ہے. اچھا, شہزادی یہ کہہ رہی ہے کہ جو میں آج سوچ رہی تھی وہ سچ ہو گیا. ایک محبت کرنے کی بات نہیں کر رہی, کوئی لفظ بولیے, کوئی آپ بولیے بھائی لفظ دیجیے لوگ, تاکہ داستان کو اختتام تک پہنچے. اب شہزادی نے کہا, آپ گستاخ ذہن, شہزادی نے کہا تمہارا بڑا گستاخ ذہن ہے میاں, تم آئے تھے یہاں داستان سنانے کے لیے, یہ لوگوں کو کہانیاں بنانے میں کہاں الجھا رہے ہو. چلو تمہارا وقت ختم ہوا, گھر کو چلو, اگلی داستان میں باقی بہت بہت شکریہ. داریا خان صاحبہ, ان کے سوال کے لیے